29 میں قل ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کی شمار کی جائے؟ نام مبارک سنا، انگوٹھے چوم لیے، آنکھوں کو لگا لیے، عاشق رسول، چہرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسلمانوں والی علامت نہیں، ساری زندگی، پوری زندگی پر نظر ڈال کے دیکھ لیں، کہیں مسلمانوں والی علامتیں نظر نہیں آ رہی۔ جتنی برائیاں، جتنے عیب ہو سکتے ہیں وہ سارے صاحب میں موجود ہیں، اور سمجھتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں کیونکہ میں انگوٹھے چوم کے اپنے آنکھوں پر لگاتا ہوں۔ ساری زندگی اسلام سے خالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی، لیکن عاشق رسول وہ ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا اے میرے نبی اپنے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ اب ایک آدمی دعویٰ کر دیتا ہے لیکن دلیل کے طور پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کورٹ کچہری میں، مجلس میں، بیٹھک میں کہیں کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ خواہ مخواہ بھاگ رہے ہو۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نعرے بہت، دعوے بہت، لیکن زندگیاں بالکل کھوکھلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پہلے نظر ڈالنی چاہیے، دیکھے کہ وہ اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز قرار دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں طرف سے گرین سگنل مل جائے کر لو، اور اگر کسی کام کے بارے میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، آدمی کا جی نہیں مان رہا، دل نہیں مانتا کہ میں اس بات پر عمل کروں، تو کیا خیال ہے وہ مومن رہ جائے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ما کان لمومن ولا لمومنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اب سب اختیارات ختم ہو گئے، اختیار ہے تو صرف اللہ رب العزت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گہری گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو اگر دیکھے تو انہوں نے اس آیت پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھایا۔ بہت سارے واقعات ہیں، کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں، اپنی پوری زندگی کا معاملہ، شادی کا معاملہ،
لڑکی کا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس شخص سے شادی کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ جاتا ہے، اب کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ انکار کرو۔ اور ان لوگوں نے ان آیات پر عمل کر کے دکھایا، اپنی زندگی میں ان آیات کو نافذ کیا۔ ہم تو صرف نعرے مار سکتے ہیں، دعوے کر سکتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھا، صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھا، اور اس کے اندر جو قرآن کریم کو پڑھنے کے تقاضے ہیں ان پر عمل کیا۔ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اہل و عیال کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ آ گیا، فوراً اپنا آپ قربان کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اور آدمی کہے جی نہیں مان رہا، آدمی کہے کہ ہاں بات کریں گے، پوچھیں گے، کہیں اور سے بھی تحقیق کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، آمنا وصدقنا، صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، آمنا وصدقنا۔ اب یہاں دیکھیں گے، پرکھیں گے میں کون اور ہماری پرکھ کیا ہے۔ محدثین کی بہت بڑی جماعت ایک حدیث کو صحیح کہہ دے، میری وہاں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور ایک بات میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ایک حدیث کو محدثین کرام کی بہت بڑی جماعت نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایک آدمی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ نہیں اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں قرآن کریم کے بعد جو صحیح ترین حدیث کا مجموعہ ہے اس پر بھی زبان درازی کرنے سے باز نہیں رہتے۔ صحیح بخاری شریف کے خلاف بھی زبان درازی کریں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی۔ پوری امت اسلامیہ مان گئی اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح الامام البخاری۔ کتاب اللہ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف۔ بخاری شریف میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ پوری دنیا کے محدثین کہیں کہ دنیا میں قرآن کریم کے بعد صحیح ترین مجموعہ یہ کتاب ہے، اور یہ اس میں بھی کیڑے نکالے۔ اس کی بات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عموماً جس فن کا کوئی ماہر ہے اس فن کے ماہر کی بات مانی جائے گی۔ قاعدہ سیدھا سا، یہ مسجد ہے، اس کی مینٹیننس کرنی ہوگی تو کیا فتویٰ مولوی صاحب سے لیا جائے گا؟ کس سے فتویٰ لینا ہوگا؟ انجینئر سے۔ سول انجینئر بتائے گا کہ اس کی مینٹیننس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ایک آدمی بستر مرگ پر ہے، بیمار ہے، مولوی صاحب کو لائیے، مولوی صاحب اس کو بتائیے کہ دعا کیا ہے۔ مولوی صاحب دم تو کر سکتے ہیں، مولوی صاحب سے دعا پوچھیں گے، وہ کیا جانے دعائیں کیا ہیں اس کے لیے۔ معاملہ ہے حدیث رسول کا، اور ایک وہ آدمی جو حدیث کی الہبا بھی نہیں جانتا، وہ اٹھ کے حدیث کے بارے میں فتویٰ دے گا۔ صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت ہو جائے، قرآن کریم سے ثابت ہو جائے، اور آدمی پھر بھی اگر چونچرا کرتا ہے تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت قسمیں کھائی ہیں۔ یہ بات کئی مرتبہ یہاں میں نے ذکر کی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائیں، لیکن اپنی ذات کی اللہ رب العزت نے قسم نہیں کھائی۔ ایک مقام ایسا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم بھی کھائی۔ فلا وربک، اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے،
یہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھائی، اور اپنی ذات کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے بتایا کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے اے میرے نبی، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون مومن نہیں ہو سکتے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے اور اس اختلافی معاملہ کو حل کرنے کے لیے اگر آپ کو قاضی نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آگے دیکھیں، فیصلہ مان لیا، دل میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مان تو لیا لیکن دل نہیں مان رہا۔ اللہ رب العزت نے وہ تکلیف بھی نکال دی، کہا کہ اگر وہ تکلیف رہے گی تب بھی مومن نہیں، جب تک تمہیں فیصلہ کرنے نہ مان لے، کرنے والا نہ مان لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی، کسی قسم کا کوئی حرج، دل میں تکلیف باقی نہ رہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آخری جملہ کہہ دیا کہ دل سے تسلیم کر لے، سر تسلیم خم کر لے، تب جا کے مومن ہوں گے۔ ہماری محبت کا معیار جو ہے نا وہ صرف زبانی ہے، انگوٹھے چوم لیے بہت ہو گئی، سال کے بعد آ کے 4 نعتیں پڑھ دیں بہت ہو گیا، 400-600 روپیہ خرچ کر کے کچھ جھنڈیاں لگا دی، موم بتیاں لگا دی، بہت ہو گئی، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یہ محبت نہیں چاہیے، قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ محبت نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کو، اللہ رب العزت کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت وہ چاہیے کہ آدمی کی زندگی کی ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہیچ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ میرا خیال ہے حیدرآباد والوں نے ہیچ نہیں یہیں سے شاید بنایا ہے، فارسی کا لفظ ہے، اصل میں ہیچ، ختم ہو جائے، کہنا ہیچ نہیں۔ اگر اپنی زندگی، مال، دولت، اولاد، والد جو بھی ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا سمجھے تو وہ بھی مومن نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، اور حدیث کا مفہوم صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کئی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں، والذی نفسی بیدہ، اندازہ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ہم دعوے کریں محبت رسول کے، حب رسول کے، بلکہ ہم تو اس سے آگے والا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا شریعت میں نام و نشان نہیں۔ ہم تو دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، شریعت میں عشق نام کا کوئی لفظ نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم کھول کر دیکھیں، صحیح احادیث کے مجموعوں کو دیکھیں، آپ جتنی چاہے کوشش کر لیں، اگر کسی جعلی روایت میں یہ لفظ ہے تو ہے، جعلی روایتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، لیکن صحیح سند سے ثابت کسی حدیث میں عشق کا لفظ نہیں ملے گا۔ تو یہ ویسے بھی فوش قسم کا لفظ ہے، فوش باتوں کا مفہوم تو سمجھتے ہیں نا، یہ فوش لفظ ہے۔ آج کی معشوقی کبھی مقدس نہیں ہوتی، یہ فحاشی ہے، یہ بدماشی ہے۔ جب اپنی ماں کی باری آئے، اپنی بہن کی باری آئے، اپنی بیٹی کی باری آئے، کبھی کسی نے لفظ استعمال کیا ہے؟ اپنے باپ کے لیے کبھی کسی نے استعمال کیا ہے؟ ماں بہن بیٹی کو چھوڑ دے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں اپنے باپ کا عاشق ہوں؟ کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ یہ گندا لفظ ہے۔
اور کتنا عجیب قسم کا مسلمان ہے کہ اس لفظ کو ساری کائنات کے مقدس ترین انسان کے بارے میں استعمال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ میں عاشق رسول، کس قسم کی عاشق رسول ہو؟ کوئی بات آ جائے رسول کی مانتے نہیں، ولادت ہو، شادی ہو، وفات ہو، ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں؟ ہندوؤں سے لے لیں گے، عیسائیوں سے لے لیں گے، یہودیوں سے لے لیں گے، اس سے بھی لے لیں گے، اس سے بھی لے لیں گے، نہیں لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیں گے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ میں مومن، میں مسلمان، میں محب رسول، بلکہ میں عاشق رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جاؤں، محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ کتنا محبوب؟ حب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، والد سے بھی زیادہ محبوب، باپ سے زیادہ محبوب، ساتھ والدہ شامل کر لے، والدین دونوں محبوب ہوتے ہیں۔ و ولدہ، اولاد سے زیادہ محبوب، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان سب سے بھی زیادہ محبوب۔ والناس اجمعین، کبھی کبھی کچھ کیس خراب ہوتے ہیں، ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی خالہ سے، چچا سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ کیس خراب ایسے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ کلمات کہلوائے کہ کوئی کسی سے بھی کیوں نہ محبت کرنے والا، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، پوری دنیا کے رشتوں اور دوستیوں تعلقات سے سب سے زیادہ پیار جب تک میرے نبی کے ساتھ نہیں ہو جائے گا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ میں جب تک ہم اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہ کرنے لگیں گے مومن نہیں ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ تم کتنی محبت کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال تابعین کرتے ہیں، تبع تابعین کرتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں کہ امیر المومنین آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی دولت سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہر چیز سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی جس روایت کا میں اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کی اولاد، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، اپنی دولت، مال، ہر چیز سے زیادہ محبت رکھتا ہوں سوائے اپنی جان کی۔ یعنی میری جان جو ہے، صرف جان کو الگ کر کے میں باقی ہر چیز سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اندازہ فرمائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ پھوپھی نہ ناراض ہو جائے، نبی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمارے یہاں ہو رہا ہے یا نہیں؟ چچا نہ ناراض ہو جائے، بیگم نہ ناراض ہو جائے، اور بیگم سوچتی ہے کہ کہیں ہمارے سرتاج نہ ناراض ہو جائیں، ایک دوسرے کی ناراضی کا لحاظ رکھتے ہوئے صریح قرآن کریم کی آیات کے خلاف، صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہمارے یہاں عمل چل رہے ہیں یا نہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، ہماری زندگیاں بھری ہوئی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صرف اپنی جان کو الگ کر دیں، اپنی جان کے سوا مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ فرمایا عمر ابھی نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اور وہ عمر فاروق تھے، ہماری طرح نہیں کہ بس سوچے تو صحیح پہ کیا کرنا ہے۔ ایک لمحہ گزرا، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایمان اس قسم کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قسم کی محبت داموں سے ثابت نہیں ہوگی، عمل سے ثابت ہوگی۔ اور اگر عمل کی بات کریں، صحابہ کرام دیکھیں حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال، ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اور ایک نہیں، صحابہ کرام کی پوری جماعت کا عمل ہی ایسے تھا کہ جب آپ کا ارشاد آ گیا بات ختم ہو گئی، اور کسی ایک موقع پر نہیں، قدم قدم پر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی آنکھ کے اشارے پر جان تک قربان کر۔ دو صحابہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ جنگ و جہاد کے حوالے سے ملتا ہے، اور ان دونوں صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کس طرح قربان کرنا چاہی، کس طرح کی۔ جب ان کو قتل کرنے کی تیاری مکمل ہو گئی، جیسے بکری کو ذبح کرنا ہے، چھری تیار ہو گئی، یہاں لٹانا ہے، یہاں کرنا ہے، تیاری مکمل ہو گئی، تو مشرک پوچھتا ہے اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد ہو اور تم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں جا کے خوشی منا رہے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح چاہتے ہیں۔ میں یہاں سولی سے چھوٹ کر، قتل سے بچ کر گھر میں چلا جاؤں، اور اس کے مقابلے میں میرے نبی کو اگر صرف کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں۔ میرے قتل کے بدلے میں نبی کو کانٹا بھی چبھے، مجھے تم آزادی دے دو قتل سے، اور نبی کو کانٹا چبھو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ صحابہ کرام نے اس قسم کی محبت کی۔ جنگ کا ہی میدان ہے غزوہ احد میں۔ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو خوب مار کھانی پڑی۔ ایک دفعہ میدان کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا، مشرکین کے ہاتھ میں چلا گیا، یوں لگا کہ جیسے اب شکست ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف تیر انداز ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے کیا ہے، یا رسول اللہ ذرا پیچھے رہیے، اپنے پیچھے کر کے خود دشمنوں کے سامنے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے تھوڑا سا اپنا سر اقدس چہرہ اوپر کر کے میدان کا حال دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں لا تشرف یا رسول اللہ، لا یصیبک سہم من سہام القوم، اے میرے پیارے نبی اپنا سر اقدس اونچا مت کیجئے، کہیں بدبختوں کا کوئی تیر آ کے آپ کو نہ لگ جائے۔ محبت کے معیار کا اندازہ کریں، اپنے پیچھے چھپایا ہوا ہے، تیر آئے تو مجھے لگے آپ کو نہ لگے، اور آپ تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں۔ لا تشرف یعنی تھوڑے اوپر مت اٹھیے۔ لا یصیبک سہم من سہام القوم، کہیں ان بدبختوں میں کسی کا تیر آ کے آپ کو نہ لگ جائے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں نحری دون نحرک، اے اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے، یعنی آپ کو میں کسی قسم کی گزند نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کو حرام قرار دیا گیا، پالتو گدھا۔ دو چیزیں تھیں، ایک متا تھا اور ایک پالتو گدھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ کے لیے متع کو جائز قرار دیا تھا، اس کے بعد حرام قرار دے دیا دوبارہ، کسی ضرورت کے تحت کچھ عرصے کے لیے متع جائز قرار دیا، پھر متع کو حرام قرار دے دیا۔ آج متع حرام سمجھا جا رہا ہے؟ نہیں، شیعہ میں تو متع کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے ایک متع کیا اسے عمرے کا ثواب۔ متع تو سمجھتے ہیں نا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 1 دن کا نکاح، 2-4 دن کا طے شدہ وقت کا نکاح، اس کو کہتے ہیں متع۔ اور شیعہ کے یہاں اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر کوئی 1 مرتبہ متع کرے عمرے کا، 2 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے حج کا، اتنی مرتبہ کرے فلاں نبی کے برابر ثواب۔ اللہ کے نبی نے جس فعل کو حرام قرار دے دیا، شیعہ اس کو ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں، اور سنی بھی ان سے کم نہیں۔ مسئلہ گیند صرف شیعہ کے میدان میں نہیں ہے، ان کی گراؤنڈ میں نہیں، ہمارے یہاں بھی گھومتا پھر رہا ہے، ہم نے ذرا نام بدل رکھا ہے۔ کام وہی ہے جو شیعہ کرتے ہیں، 1-2 گھنٹے کا نکاح، 1-2-3 دن کا نکاح، یہ ہے متع۔ شیعہ میں معروف ہے، وہ تو فضائل بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں فضائل بیان نہیں کرتے، کام ہو رہا ہے یا نہیں؟ اب اس کا نام کیا ہے؟ بڑا زبردست نام رکھا ہم نے، اس کو نام دیا حلالہ۔ شیعہ وہی کام کرے تو اس کا نام متع، اور اہل سنت علماء، اہل سنت سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم بریلوی کو کہہ رہے ہیں، اہل سنت، شیعہ کے باہر والے سارے علماء، شیعہ کر رہا ہے حرام، باعث لعنت، اور یہ اور وہ، اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے فتوے دے رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں۔ نام رکھ دیا حلالہ۔ حلالہ حلال کے لفظ سے نکلتا، بڑا اچھا لگتا ہے نام، جبکہ یہ سراسر حرام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی۔ اور جو حلالہ کرنے والا ہے، سیکنڈ ہینڈ، کیا کہیں گے اس کو، سیکنڈ شوہر ہے نا، سیکنڈ ہینڈ چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو سیکنڈ شوہر آیا 3 دن کے لیے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیس المستعار، یہ کرائے کا لایا ہوا سانڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کرائے کا سانڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ پہلا شوہر دوسرا شوہر دونوں لعنتی، اور مولوی فتویٰ دے کہ یہ حلالہ ہے، اس مولوی کو اب کیا کہیں؟ اور یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے۔ بلکہ میرے پاس میرے موبائل میں ایک راول پنڈی کا اشتہار ہے دکان پر لگا ہوا، حلالہ سینٹر، اور اس اشتہار کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے بعد میں نے کئی جگہ سے ٹو لگائی، کئی جگہ یہ اشتہار لگے ہوئے، حلالہ سینٹر کھلے ہوئے باقاعدہ۔ اور اس ملعون کام کو، اس حرام کام کو شریعت سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ شیعہ کریں تو حرام، ہم کریں تو حلال۔ کیا کہتے ہیں، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلوائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، میرے اعمال نامہ میں جو سیاہی تھی وہ تو کہا کہ سیاہی ہے، اور تیری زلفوں میں چلی گئی تو وہ حسن ہو گئی۔ کالی زلفیں خوبصورتی ہوتی ہے نا۔ شیعہ کرے تو گناہ، اور تم کرو تو نیکی، تم کرو تو ثواب۔ کس قسم کے معیار لے کے بیٹھے ہو؟ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے، لمبا عرصہ نہیں گزرا، 1-1.5 مہینے کی بات ہے، ایک مولوی صاحب فتوے دیا کرتے تھے بڑے حلالے کے، بار بار فتویٰ، ہمیشہ وہی فتویٰ،
اتفاق ایسا ہوا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور اسی طرح 3 طلاق دی اس نے بھیج دی۔ اب مولوی صاحب کی بیٹی ہے اور گاؤں میں ہر کسی کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا۔ شہروں میں چلو ٹھیک ہے، بات محلے تک رہ گئی، گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو 3 طلاقیں ہو گئی۔ مولوی صاحب واپس کرنا چاہتے ہیں، ان کے داماد واپس لینا چاہتے ہیں، جماعت والے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ کہا مولوی صاحب اب بتاؤ کیسے واپس ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ کسی اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے کے آئے۔ اہل حدیث تو چونکہ حلالے کو حلال نہیں سمجھتے اور نہ ہی 3 طلاقوں کو 3 ہی ہمیشہ شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی اہل حدیثوں نے کہا نہ، ہماری بہو بیٹیوں کے لیے آج تک تمہارا فتویٰ چلتا رہا، تمہاری بیٹی کے لیے بھی تمہارا ہی فتویٰ چلے گا، یا حلالہ کرواؤ اور یا آج کے بعد یہ فتویٰ اپنا بدل دو۔ مولوی صاحب کے ہوش ٹھکانے لگا دیے، لیکن یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے کہ لوگوں کو ہوش آئے، یہ تو مولوی ہوش آنے ہی نہیں دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیچ رکھی تھی، اپنے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رکھا ہوا کہ آپ جس طرح چاہیں جو چاہیں کریں۔ ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں، لوگ وہ کما گئے۔ یہ خیبر کا موقع جہاں بات شروع کی تھی، حلالہ نکل گیا، دور نکل گیا۔ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گدھے پکڑے، ذبح کیے۔ ابھی تو اس وقت تک کبھی حرام قرار نہیں دیے گئے تھے، اور گدھوں میں 2 گدھے ہیں، ایک گدھا پالتو ڈومیسٹک جس کو کہہ لیں، یہ جو ہمارے محلوں میں دیہات میں ہوتا ہے، جس سے بار برداری کا کام اور گدھا گاڑی اور یہ وہ چلاتے ہیں، اور ایک گدھا ہے وحشی، الحمار الوحشی، جنگلی گدھا۔ اور وہ جنگلی گدھا شاید جس کو زیبرا کہتے ہیں، لکیروں والا، وہی ہے نا۔ جنگلی گدھے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا، لیکن الحمر الاہلیہ، الحمر الاہلیہ جو گھروں میں پلنے والے یہ گدھے ہیں، ان گدھوں کو حرام قرار دے دیا، لیکن ابھی تک حرام قرار نہیں دیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گوشت پکا رہے ہیں گدھے کا، جب تک حلال تھا۔ لاہور والوں کو تو پچھلے سال بہت سارے گدھے کھلا دیے نا لوگوں نے، ہوٹل والوں نے، بڑی مشہور خبر آئی تھی۔ آج کل تو کتے کھلا رہے ہیں، گدھے کھلا رہے ہیں، دولت کی طلب نے لوگوں کو حیوان بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کو گدھے اور کتے اور بلیوں کا گوشت کھلا رہے ہیں۔ تو گوشت ہی تو ہے، کہیں ذبح کیا، ذبح کیا کرنا ہے، کہیں اس کو کاٹا پیٹا، لا کے پکایا، کھلا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہنڈیاں تیار کی، گوشت تیار کیا، گوشت پکنے کے قریب آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب گوشت پکنے کے قریب آ جائے، کتنے زبردست خوشبوئیں، ایک ہنڈیا تھی نہیں، صحابہ تھے، لشکر تھا، ادھر ادھر ہنڈیاں، خوشبو مچی ہوئی ہے، دل مچل رہے ہیں کہ اب گوشت کھانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آ گیا، اور اس اعلان میں یہ کہہ دیا گیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں یہ گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان دیہاتی گدھوں کو، گھریلو گدھوں کو، پالتو گدھوں کو حرام قرار دے دیا۔ اب آج کے اس عاشق رسول جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ دیکھیں گے، اب پک گیا ہے نا، یہ تو پک گیا ہے، یہ تو کھائیں۔ ہمارے ایمان کا عجیب سا حال ہے، یہ تو پک گیا ہے، یہ تو کھا لے ہیں، آئندہ ٹھیک ہے، حرام سے حرام سے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، ذرا تاخیر نے کی، ادھر سے اعلان آیا، کانوں میں آواز پڑی، ہنڈیاں گرا دی، ساری ہنڈیاں ریت میں گرا دی، کوئی کسی آدمی نے بوٹی تک نہیں چکی۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو یہ ہے محبت۔ سال کے بعد ایک مرتبہ جھنڈیاں لگا لیں، ایک مرتبہ نعتیں گا لیں، ایک مرتبہ ڈانس بھی کر لیا، اب اس کو بھی شرعی حیثیت دی جاتی آ رہی ہے، آہستہ آہستہ ڈانس کو بھی شریعت۔ ڈانس ہوتا ہے یا نہیں؟ جس کو دھمال کہہ رہے ہیں، تو کیا ہے وہ؟ اتنے زوردار طریقے سے ڈانس میلاد کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، بس صرف حوالہ ہے، ٹائم نہیں، دن نہیں، تاریخ نہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ یہ ہے یا نہیں، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، 9 کہنے والے، 8 کہنے والے، 10 کہنے والے موجود ہیں، مشہور روایت ہے 12۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 تاریخ کو بھی 12 وفات کہا جایا کرتا تھا، عید میلاد نہیں۔ انگریز کے زمانے میں 1930 میں سب سے پہلے لاہور میں یہ کام شروع کیا گیا، یہ شرف بھی لاہور کو حاصل ہے۔ پنجاب کو بہت سارے شرف حاصل ہیں، پنجابی نبی مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں ہی ہوا ہے۔ قادیان جو چھوٹا سا کوئی شہر ہے، آج انڈیا میں ہے، لیکن انڈیا کے پنجاب میں ہے۔ اس وقت تو پنجاب ہی تھا نا، صرف مشرقی مغربی نہیں تھا۔ نبی پنجاب میں ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے میلاد کا جو جشن، وہ جشن بھی آج کے جشن کی طرح نہیں تھا۔ اس وقت محض تھوڑی سی نعت، تھوڑا سا جلوس بنانے کے لیے باقاعدہ انگریزوں سے اجازت لی گئی کہ عیسائی کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنے دو، تو نے کہا کرو۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ بھی کہیں مشغول ہو جائے، ہماری طرف سے جان چھوٹے۔ 1930 میں آ کر کتنا عرصہ ہوا ہے اس بات کو، کہاں سے سنت لائے آپ لوگ؟ اور پھر سنت بھی کس کی ہے؟ یہ جو اتنی بڑی دلیل دیتے ہیں وہ ہے ابو لہب والے، کہتے ہیں کہ ابو لہب نے کہا میں نے یہ کیا اور مجھے یہ مل رہا ہے۔ سنت بھی لائے تو ابو لہب کی سنت لائے، رسول اللہ کی سنت نہیں لا سکے۔ 12 وفات تھا، اب اسے آہستہ آہستہ میلاد شریف، نعتیں شروع ہوئی تھیں، جلوس شروع ہوئے، جھنڈیاں شروع ہو گئیں، اب ان منچلوں نے ڈانس بھی شروع کر دیے، جلوس نکالتے ہیں، باقاعدہ دھمالیں ڈالتے ہوئے قوالیاں سنتے ہیں، پورے زوردار میوزک کے ساتھ۔ کس قسم کی عبادت، کس قسم کے مومن، کیا کر رہے ہیں؟ اور اب تو مولوی بھی کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مولوی پیچھے ہیں۔ اب تو پچھلے 2-1 سال ہوئے ہیں، ایک ویڈیو آیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا سب نے، بڑا سا کیک ہے، بڑے سے مولانا ہیں، بڑا سا ہاتھ میں چھرا ہے، ایسے جیسے بیکری سے لائے ہوں گے سیدھا ہی، اور باقاعدہ سامنے اس پہ پورا جو برتھ ڈے والا عیسائیوں کا سسٹم ہے، مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے۔ مولویوں کو تو کم از کم بچنا چاہیے تھا، مولوی صاحب باقاعدہ چھرا لے کے بیٹھے ہیں اور وہ کیک پہ چلا رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، کلمہ شریف بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ اب تو ان کی یہ خرافات بھی بہت ترقی کر گئی۔ 1 سال کے بعد آپ یہ کر لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے۔ یہ لوگ عاشق تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، والدین چھوٹتے ہیں، چھوٹتے رہیں، اولاد چھوٹتی ہے، چھوٹتی رہے، اور اپنے ملک بلاد چھوٹتے ہیں تو چھوٹتے رہے۔ ہجرت میں یہی ہوا یا نہیں؟ ہر چیز چھوٹ گئی، اپنی جان اور ایمان لے کر مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ ہم تو کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، بلکہ آ جائے چاہے ہمیں برتھ ڈے کا کیک ہی کیوں نہ آ جائے۔ ہمارے کئی بھائی کبھی کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں، جی پڑوسیوں نے ان کے یہاں برتھ ڈے تھی، ہم گئے تو نہیں لیکن انہوں نے کیک ویک بھیج دیا ہے۔
آیا کیک سامنے زبان سے پانی گر رہا ہے کہ اب اس کا کیا کریں گے، پھینکیں کیک مزیدار لگ رہا ہے۔ ہماری محبت اس طرح کی ہے کہ کھانے کو دیکھ کر ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آ گیا ہے تو پھر اب جائے کیوں۔ محبت یہ نہیں ہے۔ محبت کا معیار صحابہ کرام نے دکھا دیا، قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب تک کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر لو گے تب تک مومن نہیں ہوگے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اللہ رب العزت ہم پہ نافذ کرے اور ہمیں اس پر اپنے آپ پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں، بڑے پابندی سے دروس میں آیا کرتے تھے، آج کل وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہیں سے کینیڈا گئے، ان کی نیشنلٹی بھی کینیڈا کی ہی ہے، تو والد صاحب ان کے یہ ابھی اس ہفتے کے دوران ہی فوت ہو گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور پچھلے ہفتے محمد شعیب صاحب کی زوجہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس ایکسیڈنٹ میں محمد شعیب صاحب جو ہیں وہ ظاہرہ کے زخمی ہوئے ہیں، تکلیف ہوئی ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جو کوئی مریض ہیں یہاں وہاں کوئی بھی ہے، کہیں بھی مسلمان مریض ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ اور پاکستان میں کسی کا نام ہے جو عزیز محمد جمیل کھوکھر غالباً، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام